نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ فرمایا جا رہا ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہوں ان کو مرے ہوئے نہ کہیں، فوت شدہ نہ کہیں، بلکہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں۔ اس کی سب سے منارہ نور جو ہے اس آیت کی تشریح کا وہ خانوادہ حسین علیہ السلام کی کربلا کے میدان میں شہادت ہے، جو اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد کی پکار قیامت تک سنائی دیتی رہے گی ہمیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں جو قافلہ مقصد چلے تھے، حج کا زمانہ تھا، حج آپ نے تاکہ وہاں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو اس کو ترک کرتے ہوئے باہر سے کوفے کا سفر جاری رکھا، کیونکہ ان کے خطوط بہت آئے تھے۔ تو آج 9 محرم ہے، اس کی کیفیت بتاتے ہیں۔ میدان کربلا میں گیا تھی، محرم کی 9 تاریخ جمعرات کا دن اور شام کا وقت تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر کے بعد خیمے کے دروازے پر تلوار کا سہارا لے کر گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھے تھے کہ آپ کی آنکھ لگ گئی۔ فوج کے شور و غل کی آواز سن کر آپ کی بہت ہی پیاری بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے پاس آئیں اور آپ کو جگا کر کہا، دیکھیے پیارے بھائی، دشمن کی فوج کی آواز بہت نزدیک آ رہی ہے۔ آپ اس کیفیت سے جو اون کی کیفیت تھی یا جہاں وہ پہنچے ہوئے تھے وہاں سے اپنی بہن کی طرف متوجہ ہوئے، سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، میں نے ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور اکرم نے فرمایا، انکا تروح الینا، تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ حضرت زینب یہ خواب سن کر بے قرار ہو گئی اور روتے ہوئے کہا، یا ویلتا، ہائے مصیبت۔ آپ نے فرمایا، پیاری بہن، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، خاموش رہو، اللہ مالک ہے۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس سے فرمایا، پوچھو اس وقت حملے کی کیا وجہ ہے، کس لیے تم حملہ کرنا چاہتے ہو؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فوج کے سامنے آئے، پوچھا، جواب ملا کہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ ان سے یہ کہو کہ وہ یزید کی بیعت کر لیں، نہیں تو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت عباس نے ان کے جواب سے امام حسین رضی اللہ عنہ کو آگاہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان سے کہو ایک رات کی مہلت دیں تاکہ آج رات جی بھر کر ہم اچھی طرح نماز پڑھ لیں، دعا مانگ لیں، توبہ استغفار کر لیں۔ خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں نماز، دعا اور استغفار سے مجھے کتنی محبت ہے۔ حضرت عباس نے فوج کے دستے کہا، ہمیں ایک رات کی مہلت دی جائے، تو انہوں نے یہ بات مان لی۔ اور یہ 9 محرم کے بعد پھر جو واقعات آتے ہیں وہ بھی بہت دل خراش ہیں۔ تو اس پورے واقعے کو چند اشعار کی صورت میں سامعین ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ شروع سے لے کر جب حضرت امام حسین علیہ السلام سیدہ کائنات کے گھر میں جلوہ گر ہوتے ہیں اور نانا پاک کی خوشی کا انتہا نہیں رہتی، آپ کو ہوش میں لے لیتے ہیں، یہاں سے ہم یہ چند اشعار شروع کرتے ہیں۔ 4 ہجری کاشانہ فاطمہ میں جلوہ گر ہوئے حسین، پیارے نانا پاک کی آغوش میں ڈالے گئے حسین۔ اللہم آت الحسین صبرن واجرہ کی لب پہ آئی دعا، الہی میرے حسین کو
صبر و اجر کرنا عطا۔ چہرہ حسین پر جب رحمت للعالمین نے ڈالی نظر، آنے والی آزمائشوں کی دے دی سب خبر، لے کے گود سے کندھوں تلک ملتا رہا پیار ہی پیار، لے کے گود سے کندھوں تلک ملتا رہا پیار ہی پیار، آتی ان سے خوشبو جنت تو فرمایا انہیں جنتی جوانوں کا سردار۔ 61 ہجری کا محرم آ گیا، لیے آزمائشوں ابتلاؤں غموں کا ہجوم۔ 61 ہجری محرم آ گیا، لیے آزمائشوں ابتلاؤں غموں کا ہجوم، پے کرے صبر و رضا مکہ مکرمہ سے سوئے کربل چلا قافلہ مظلوم۔ میدان کربل میں قافلہ حسینی نے لگا دیا تھا ڈیرا، بھوکے پیاسے معصومین کو یزیدی گماشتوں نے آ گھیرا۔ اشرف داستان کربل میں نہیں کی جا سکتی بیان، بے گور و کفن شہداء کے لاشیں بکھرے تھے جہاں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔